بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ رمضان المبارک رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ 2 عشرے گزر گئے اور 1 عشرہ باقی ہے۔ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اس کے دنوں میں روزے رکھے اور اس کی راتوں میں نماز تراویح کی صورت میں قیام کیا۔ اور بڑے بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے بغیر عذر کے روزے بھی چھوڑے اور راتوں کا قیام بھی چھوڑا۔ اور پھر وہ لوگ تو انتہائی بدبختی کا شکار ہیں جن کو ابھی تک ماہ رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کا ثبوت ہی نہیں مل رہا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی راتوں میں قیام کرو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، خیر حاصل کرنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی وقت ہے، آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے اور آخری عشرے میں سنن اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو خوش نصیب اس کی راتوں میں اعتکاف کریں گے اللہ رب العزت ان کا اعتکاف قبول فرمائے، اور جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے تو وہ جب بھی ان کا مسجد جانا ہو تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے یقیناً ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اعتکاف کے لیے اگر 10 دن کا اعتکاف کیا جائے تو یہ سنت اعتکاف ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ 3 دن، 5 دن، 7 دن یا کم از کم 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، اور 1 دن کا اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی یقیناً اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس ماہ مقدس میں روزوں کے ساتھ، رات کے قیام کے ساتھ ساتھ ایک صدقہ بھی دیا جاتا ہے جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے یا فطرانہ کہا جاتا ہے، اور یہ صدقہ ہمارے روزوں کو پاک کرتا ہے۔ اگر روزے کے دوران کوئی فوش بات ہو گئی، کوئی غلط جملہ منہ سے نکل گیا تو اس سے یہ ہمارے روزوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ان برائیوں کا، ان غلطیوں کا جو روزے کے دوران ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔
اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر صرف صاحب نصاب نے نہیں دینا، بلکہ صاحب نصاب نے اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے جو اس کی نگرانی میں لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اس نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور شریعت نے صدقہ فطر کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی مسلمان غریب ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اور پھر اگر اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صدقہ فطر کی قیمت کو دیکھا جائے تو مختلف قیمتیں بنتی ہیں۔ اصل میں اجناس ہیں 2 کلو گندم، جو، کھجور اور کشمش 4 کلو کے حساب سے۔ اب اگر ان اجناس کی قیمتیں نکالی جائیں تو مختلف قیمتیں بنتی ہیں۔ گندم کے حساب سے بہت کم قیمت بنتی ہے، اس سال کی تقریباً 240 روپے۔ اسی طرح پھر جو کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے، تقریباً 700 روپے۔ پھر کھجور کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے، تقریباً 4000 روپے۔ اور کشمش کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے، تقریباً 6400 روپے۔ اور پھر اگر آپ انتہائی عمدہ قسم کی کھجور یعنی عجوہ کھجور آپ لے لیں تو اس کی قیمت پھر کئی ہزاروں میں بنتی ہے۔ اسی طرح کشمش سوگی جو ہے وہ اگر آپ بہترین سے بہترین تر کوئی قسم خریدتے ہیں تو اس کی قیمت پھر اور زیادہ ہوگی۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اہم پہلو ہے، اگر ہم لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ عید کی خوشی میں ہمارے غریب بھائی بہن اور غریب مسلمان جو ہیں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ گھر کے 5 افراد ہیں اور گندم کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو یہ 1000 اور کچھ روپے بنے گا۔ 5 افراد کا صدقہ فطر 1000 اور کچھ روپے بنے گا، جبکہ اس 1000 روپے سے ایک شخص جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو نادار ہے، جو مفلس ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ کیا خریدے گا؟ اس سے تو ایک جوڑا بھی نہیں آتا، ایک جوڑے کی سلائی بھی نہیں بنتی، جوتوں کا ایک جوڑا بھی نہیں بنتا۔ پھر اگر اس کے گھر میں 3-4 افراد ہیں، 5-6 افراد ہیں تو وہ آپ کے اس ادا کیے گئے صرف 1500 صدقہ فطر کا کیا کرے گا؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے زیادہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے روزوں کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کریں، اتنا ہی کم ہے۔ قرآن مجید کو اگر کھول کے پڑھا جائے تو جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے صدقات اور خیرات کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے تم میری راہ میں خرچ کرو۔ یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، یہ سب ہمارا نہیں ہے، ہمارے رب کا ہے، ہمارے اللہ کا ہے، اور اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی رازق ہے۔ تو جب اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس میں ہمارا کوئی عمل دخل بھی نہیں، تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی راہ میں کھل کے خرچ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس سے جو 2 بڑے فائدے ہوں گے وہ یہ کہ ایک تو ہمارے ہی روزے جو ہم نے رکھے
لیکن ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کوئی فحش جملہ زبان سے نکل گیا، تو یہ ان چیزوں کا کفارہ ہو جائے گا اور ہمارے روزوں کا اجر ہمارے لیے بہترین ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا سب سے بڑا مقصد وہ یہ کہ غریب، نادار، مفلس مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بہترین انداز میں عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ رمضان کا روزہ جو ہے صرف بھوک برداشت کرنا اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، صرف پیاس برداشت کرنا اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا، بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس بندے کا صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ اس کا صرف بھوکا اور پیاسا ہی ہے، بھوک اور پیاس ہی ہے، اور اسے بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں روزوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے اگر نہیں رکھے، بلا عذر نہیں رکھے، بغیر عذر کے نہیں رکھے، تو باقی جو روزے ہیں اللہ ہمیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باوضو رہنے کی کوشش کریں، زبان پہ درود و سلام رکھیں، ذکر و اذکار، وظائف، اوراد اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس ماہ مقدس سے بے حساب فائدہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جیسا کہ روزے کا اجر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں خود اجر ہوں روزے کا، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی شان کے لائق اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائے، قیام کرنے کا اجر عطا فرمائے، اس میں صدقات و خیرات ادا کرنے کا اللہ رب العزت ہمیں اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔